پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان اختلافات کی جو خبریں آ رہی ہیں، جو یہ بات چیت ہے، پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں تو ہم ہمیشہ سنتے رہے اور اس کا نقصانات بھی ہم نے دیکھے ہیں، تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی اس پرزمپشن سے زیادہ ایگری نہیں کرتا معذرتاً کہ مریم نواز صاحبہ کا ایک جو کام ہے وہ یہ ہے کہ بیوروکریسی کے اندر انٹرفیرنس نہ ہو. میں نے کہا کہ وہ عوام کو کہتی ہیں یا عوام کو بتاتی ہیں. عوام کو تو وہ یہ بھی کہتی ہے نا کہ پاکستان میں کیا دنیا میں بھی کوئی پرابلم. ان کا ایک موقف رہا جی. لیکن اگر آپ کسی راہ چلتے بندے سے پوچھیں کہ مریم نواز صاحبہ کی کچھ اچھی باتیں ہیں، کچھ بری باتیں ہیں. ہر سیاستدان کے بارے میں کچھ اچھی باتیں ہوتی ہیں، ہر انسان کے بارے میں کچھ اچھی باتیں ہوتی ہیں، کچھ بری باتیں ہوتی ہیں. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اگر آپ عوام سے جن کے اوپر وہ ان کی حکومت ہے، پنجاب کے عوام سے پوچھیں، پاکستان بھر کے عوام سے پوچھیں کہ مریم صاحبہ کی گورننس کو کیا چیز ڈیفائن کرتی ہے، تو بہت ساری چیزیں آپ کو سننے میں ملیں گی. آپ کو سننے میں ملے گا کہ وہ ہر جگہ پہ اپنی تصویر لگا دیتی ہیں. آپ کو سننے میں ملے گا کہ سوشل میڈیا پہ بہت تشہیر ہوتی ہے، ٹک ٹاکس دیگر چیزیں. آپ کو سننے کے اندر یہ بھی مل سکتا ہے کہ انہوں نے عید البقر کے بعد لاہور میں عطر کا اسپرے کروایا. اس طرح کی آپ کو سننے میں مل سکتی ہیں چیزیں. شاید سب سیر فہرست اس میں یہ ہے کہ ہر چیز پہ وہ اپنی تصویر لگا دیتی ہیں. لیکن جو بھی وہ لسٹ ہوگی 5 چیزوں کی، 8 چیزوں کی، 10 چیزوں کی، اس میں تقریباً بیٹ لگانا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص بھی ان ٹاپ 3، 4، 5 چیزوں میں یہ نہیں کہے گا کہ اور ایک بات مریم نواز صاحبہ کی حکومت کی ہے کہ بیوروکریسی میں انٹرفیرنس نہیں ہوتی. یہ تو کوئی بندہ ماننے کو تیار نہیں ہے. سب لوگوں کا بھائی جو پنجاب پولیس بیوروکریسی ہے. پنجاب پولیس سول سروسز کا حصہ ہے. آپ CSS کا امتحان پاس کر کے پولیس سروس کے اندر جاتے ہیں. جو پنجاب پولیس ہے جو بیوروکریسی کا حصہ ہے، جو ریاست کے انتظامی نظام کا حصہ ہے، کیا وہ پولیٹیکل انٹرفیرنس کے اوپر کام نہیں کر رہی؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کو پنجاب کے اندر ٹارگٹ کر رہی ہے اور باقیوں کو نہیں کر رہی؟ کہ باقیوں کے جلسے جلوس، چھوٹی موٹی چیزیں، گیدرنگز ہو رہی ہیں، ایک کی نہیں ہو رہی؟ اگر یہ پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ آپ سیالکوٹ تو ایک بات سامنے آئی کہ وہی ADCR صاحب بھی نہیں کہنا چاہیے، وہی ADCR جو ریٹرننگ افسر تھے خواجہ صاحب کے پرسپیکٹو کے اندر، وہی ADCR ہیں. بائی دی وے ADCR کا مطلب ہے ایڈیشنل یا اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر ریونیو، یعنی کہ وہ پٹوار کے انچارج تھے. وہ اس علاقے کے زمینوں اور پٹوار کے انچارج تھے. بھائی آپ یہ اسکینڈل تو ابھی آیا ہے، آپ کسی بندے کو سیالکوٹ میں فون کر لیں، کسی ایسے شخص کو جس کا سیالکوٹ میں تھوڑی پبلک ڈیلنگ ہو، کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، نون لیگ کا ہو، PTI کا ہو، کسی سے بات کر لیں. ان سے پوچھیں کہ سیالکوٹ کے معاملات کون چلا رہا تھا، وہ آپ کو یہ بیوروکریٹ اور 2 اور بندوں کے نام بتا دیں گے. اسی طرح آپ کسی سے پوچھ لیں سرگودا میں کیا ہو رہا ہے، شیخوپورہ میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ کو لوگ 2، 4 لوگوں کے نام بتا دیں گے، خاص طور پہ جو علاقائی لوگ ہیں، جس میں سے کم از کم ایک بیوروکریسی کا ضرور تذکرہ ہوگا. اب اور کسی کا کیا کہنا؟ خواجہ آصف صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ بیوروکریٹ جو ہیں وہ پتہ نہیں 50% سے زیادہ جا رہے ہیں. اور ٹویٹ کا ذکر کر رہی تھی میرے خیال میں تو وہ مریم نواز سے ناراض ہے، تو انہوں نے جن کہا کے بارے میں بیوروکریٹ کا ذکر کیا تو پھر سب کا کرتا چلوں. شاید ہو سکتا ہے، لیکن میری اس میں کیا ساری تھوڑی سی اتنی سی ہے کہ زبان زد عام ہے سارے پاکستان کے اندر کہ IG پنجاب صاحب اور CCPO لاہور کا پلان ہے کہ وہ جس دن یہ حکومت گری تو وہ پاکستان سے بھاگ جائیں گے اور کدھر جائیں گے. میں نہیں کہتا کہ ان کا پلان ہے، مطلب پلیز اس کو یہ کوئی خبر نہیں ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو گریپ پائن ہے، جو وسپرز ہیں، وہ اسی طرح کی باتیں کریں کہ فلاں بیوروکریٹ بھی چلا جائے گا، فلاں بیوروکریٹ بھی چلا جائے گا. اب اور کیا حکومت کے اپنے ڈیفنس منسٹر نے کہہ دیا. آپ اور میں کیا بات کریں؟ حکومت کے اپنے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ یہ سب کا خیال ہے. تو یہ کوئی ایک ADCR، ایک ضلع سیالکوٹ میں، ایک فیکٹری کے، ایک اونر کے، ایک کرپشن کے کیس کے بارے میں مریم نواز کی میرا خیال ہے اس کے اندر تو خیر بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. میرا خیال ہے خواجہ آصف صاحب کی اپنی بھی کچھ پرفارمنس پچھلے 2-4 مہینے کے اندر، خاص طور پہ بنیان مرسوس کے بعد سے جب سے انہوں نے عجیب قسم کی باتیں کرنی شروع کر دیں، خواہ وہ یلدا حکیم والا انٹرویو ہو یا دیگر چیزیں ہوں، خواجہ آصف صاحب کا ایک اپنا بھی پولیٹیکل کیپٹل کافی ریڈیوس ہوا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ریاست کو بہت سی امبیرسمنٹ اٹھانی پڑی ہے خواجہ آصف صاحب کی طرف سے کی وجہ سے. اور اگر خواجہ آصف اور اسحاق ڈار اور اس طرح کے لوگ جو کہ بیسیکلی صرف اب کیا انسان کہے ان کی شان میں کچھ، جو بیسیکلی حکومت کی جو پاکستان کی سروس کرنے نہیں، اپنی کسی دور میں سیاست ہمیشہ کرتے ہیں پاکستان کے لیے. تو کیا انہوں نے آج تک کیا ہے؟ کیا اس ٹینیور میں آپ مجھے بتائیں اس ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے پاکستان کے لیے کیا کیا؟
तो आप कोई चीज़ नहीं बता सकते कि एज डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने एक नई डिफेंस नेशनल पॉलिसी डिवाइस करने का हुक्म दिया जिसमें नेशनल एक्शन प्लान में ये हो, कोई उनका कोई इनपुट ही नहीं है। सिर्फ वो कभी कोई ट्वीट कर देंगे, कभी किसी इंटरव्यू के सामने पाकिस्तान को एम्बैरस कर देंगे, कभी किसी पकौड़ों की तेल की ट्वीट हो रही है तो वहाँ पे जंग चल रही है तो ख्वाजा साहब नहर में छलांग लगा रहे हैं। उन्होंने अपनी नॉन सीरियसनेस की वजह से अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है उसको रिड्यूस किया। उनके इस बिहेवियर की वजह से जो है उनको ये सब सो मैं गुजारिश करूं कि एक ऑप्शन ये है, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि करप्शन मसला है, क्योंकि अगर करप्शन मसला होता तो फिर बाकी पंजाब के अंदर अब ये जो सुथरा पंजाब की जो के बारे में जो बातें निकल रही हैं, जो सब लोग कह रहे हैं कि सुथरा पंजाब के अंदर कितने पैसे लगाए गए, वो किधर गए, उसमें क्या बना, अगर करप्शन मसला होता तो मैं बसद एहतराम गुजारिश करूं हमारे वजीर आजम साहब को जिस दिन करप्शन के अंदर उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन वो वजीर आजम बन गए थे। इट वॉज द सेम डेट। तो करप्शन नहीं मेरा ख्याल में पंजाब में मसला। ख्वाजा आसिफ साहब के फंस जाने की 2-3 वजूहात हैं। एक तो मेरा ख्याल है कि उनका अपना पॉलिटिकल कैपिटल काफी रिड्यूस हुआ, जिसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। नेचुरली एक नजर आ रहा है कि मरियम साहिबा और उनके दरमियान रिफ्ट है। अगर नून लीग में किसी ने रहना है तो मरियम साहिबा के साथ रिफ्ट रख के ये कहानी ज्यादा देर नहीं चल सकती। हमारे सामने चौधरी निसार और अब्बासी साहब मरी वाले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और इस तरह के बहुत सारे मिफ्ता इस्माइल, इतने सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि आप मरियम नवाज साहिबा के साथ वैर रख के नून लीग में नहीं रह सकते या कम से कम आपकी पोजीशन श्रिंक हो जाएगी। तो अगर कोई उनका कॉन्फ्लिक्ट है ख्वाजा साहब का मरियम साहिबा से तो नेचुरली उसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और एक मेरा ख्याल है फैक्टर ये है कि उन्होंने खुद भी अपनी नॉन सीरियसनेस से ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेट को एम्बैरस किया है। कोई चार चांद नहीं लगाए उनकी डिप्लोमेसी या उनकी डिफेंस मिनिस्टरशिप के अंदर। लेकिन हम इसको बाइफिकेट करें आपकी इजाज़त से, हम इसको अलहदा करें कि ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर एक मुश्किल वक्त आया है। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मैं जो बातें कर रहा हूँ शायद ये दुरुस्त ना हो, शायद कोई और बात हो, शायद कोई पसे पर्दा कोई और मसला हो जिसका हमें नहीं इल्म, हम सिर्फ तज्जिया कर रहे हैं। लेकिन इसी तज्जिए का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर तो सियालकोट में ADCR के ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर तो एक मुश्किल वक्त आया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि करप्शन की नो टॉलरेंस है पंजाब के अंदर। अभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पता नहीं 100 बिलियन के ऑडिट पैरास की बात की। अभी पंजाब के अंदर चीनी कम हुई, अभी गंदम पहले एक्सपोर्ट हो गई फिर इंपोर्ट हो गई। अभी लोग मतलब अब क्या इसमें बात की जाए, कुछ वक्त भी ऐसा है कि इतना ही कहना काफी है। ठीक है, तो फिर आपकी राय के मुताबिक जो ख्वाजा आसिफ साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनको शायद ये उम्मीद थी, जो कि उनकी बात से नजर भी आ रहा है, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए था, जो कि उनको नहीं लिया गया। और अब वो वजह बन रही है उनकी नाराजगी की। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ये तमाम तर जो लड़ाई झगड़ा कहूँ या जो भी उसके लिए सूटेबल वर्ड है, तो ये फिर वैलिड नहीं है ख्वाजा आसिफ की नाराजगी। नहीं, वो उसका एक पॉलिटिकल जवाब बना सकते हैं। लेट्स से ख्वाजा आसिफ साहब, अगर आप नून लीग को सियालकोट में आपने किसी एक शख्स को शॉर्टलिस्ट करना हो तो आप ख्वाजा आसिफ को करेंगे कि वो सियालकोट में और गिरदोनवा में सबसे नुमायां लीडर है। जैसे शेखुपुरा में जावेद लतीफ़ साहब हैं, गुजरांवाला में खुरम दस्तगीर साहब हैं, दीगर इस तरह के लोग हैं। हर ज़िले में, बड़े ज़िले में एक ऐसा मौसर लीडर है जो कि उस इलाके का सबसे बड़ा लीडर है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। उस्मान डार साहब हैं सियालकोट में PTI के, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर नून लीग सियालकोट में कुछ करना चाहती है तो अपने उधर के लोकल सबसे बड़े लीडर ख्वाजा आसिफ को कंसल्ट करना चाहिए था। अच्छा।